سب سے پہلا جو سمندری لشکر بنا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑا بنایا اور سب سے پہلے جو روم کی طرف حملے کے لیے گئے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی میں حضرت سیدتنا ام حرام بنت ملحان بھی شامل تھیں اور وہ گھوڑے سے گر کر پھر انتقال کر گئی تھیں، اس میں شہید ہو گئی تھیں وہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے لشکر کے لیے بشارت دی کہ جو سب سے پہلے سمندری جہاد کے لیے لشکر لے کر گیا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی، ان کی سربراہی کے اندر ہوا، جس سے یہ واضح ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس لشکر کے لیے بشارت ہے تو اس کے امیر کے لیے، اس کے سردار کے لیے سب سے بڑھ کر بشارت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحدید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دو درجات ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور دوسرے وہ کہ جو مکے کے فتح ہونے کے بعد ایمان لے کر آئے۔ درجات بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے رہے، خرچ کرتے رہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ ان لوگوں سے بڑھ کر ہے کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، اس کی راہ کے اندر قتال کیا، تو ان کا مقام و مرتبہ ان سے کم ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے۔ مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد کافی آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں، جبکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کا جو دور تھا وہ بڑی سختیوں کا دور تھا۔ تو اس میں جو صحابہ ایمان لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو بلند قرار دیا کہ ان کا مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن پھر ارشاد فرمائے کہ وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ ہوں یا مکہ فتح ہونے کے بعد والے صحابہ ہوں، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یعنی سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ جنتی ہیں، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن رآنی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے خوشخبری، اور وہ خوشخبری کیا؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ طوبیٰ کا مطلب ہے کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو ایمان کی حالت میں، ایمان جس کا موجود ہو، ایمان لے کر آیا ہو، اس حالت میں جو ایک لمحہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو حاصل کر لے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، ایسی ہستی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو زندگی تھی، مکے میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک کا جو ٹائم تھا، اس میں جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، چاہے ایک لمحے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحابی بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے تو میرے صحابی کا 1 کلو کے قریب گیہوں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، اناج خرچ کرنا، وہ
اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. پورا احد پہاڑ کسی نے سونے کے برابر ہو اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دیا، اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 کلو اناج جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیں. اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لینا یہ وہ انعام تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ وہ خوش بخت تھے، وہ خوش نصیب تھے کہ جن کو ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا. آج ہم مدینہ شریف چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے، وہاں ہمیں رہنا نصیب ہو جاتا ہے، تو جتنے دن وہاں گزرتے ہیں ہمیں یہ ایک اختیار مل جاتا ہے ایک طرح سے کہ جب چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو جاتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھ لیتے ہیں، سنہری جھالیوں کے پاس آ جاتے ہیں. وہ خوش نصیبی کے دن ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں. ابھی یہاں موجود ہیں، اب ایسا ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن مدینہ شریف میں اللہ پاک نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ ہم وہاں حاضر ہو جاتے ہیں اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں اپنی، اور ان لمحات کو یاد کرتے ہیں. تو وہ صحابہ کتنے خوش بخت تھے، کیسے خوش نصیب تھے کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہیں، اور جب چاہیں روضہ اقدس پر نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے تھے، آپ کا دیدار کرتے تھے. یہ بہت بڑا ان کو شرف حاصل ہوا. احادیث طیبہ کے مضامین ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان موجود ہیں. اللہ نے حضور کے لیے ان صحابہ کو چنا تھا، اختیار کیا تھا. یہ وہ خوش بخت خوش نصیب افراد تھے جن کو یہ اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے، اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہوا کہ گریہ وزاری کرتے رہے. مشہور روایتیں ہیں کہ جب پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہی گزارش تھی کہ ربی امتی، ربی حبلی امتی، ربی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. قبر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دعا کرتے رہے اور اپنی امت کو سکھاتے رہے کہ امت کے لیے دعا کرتے رہے، امت کو سکھاتے رہے کہ امت کے لیے دعا کرتے رہے. خوشخبریاں دی، بشارتیں دیں. ایک دعا سکھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی محمد مغفرۃ عامہ. اے اللہ، یعنی یہ دعا کرے بندہ، یہ دعا کرے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے رہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات بعض اوقات صرف اور صرف امت کے لیے دعا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما. حضرت امام حسن پوچھا کرتے تھے کہ آپ اس طرح کرتی ہیں، اپنے لیے دعا نہیں مانگتی، امت کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہی بیان کرتی کہ امت پہلے حقدار ہے، اس کے لیے پہلے دعا کی جائے. اور سیکھا اپنے بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھا کہ وہ بھی ساری رات اس طرح اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے. لیکن خوش بختی کی انتہا اس وقت ہوتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ہستی کو، کسی ذات کو نام لے کر دعا دیں. ہم تصور کریں کہ ہم اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، ہم پر نظر پڑی کا یا اللہ خاص اس پر رحمت کی نظر فرما، اس پر نظر پڑی خاص اس کے لیے دعا کی کہ اس پر رحمت کی نظر فرما، اس کی مغفرت فرما.
کتنی ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہوگی کہ سب ہیں، سب کے لیے دعا کی، لیکن خاص میرے لیے الگ سے دعا کی، تو ہم اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی چیز ہے ہمارے لیے۔ تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر خوش بخت ہوں گے کہ جن کا نام لے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، نام لے کر دعائیں کی ہیں، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، بی بی فاطمہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، تو ان کی خوش نصیبی کی معراج ہے۔ انہی میں سے ایک ہستی کہ جن کو نام لے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ کئی مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بھی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں کہ میرے اس امتی کو، میرے اس صحابی کو ایسی ہستی بنا کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب و کتاب سے بچنے کی دعا ارشاد فرمائی۔ مسند احمد میں، فضائل صحابہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ دعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے اسلاف نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سواری کی ہے۔ گھوڑے پر اس دور میں جو سفر ہوتے تھے، خچر پر، اونٹوں پر، تو آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، پیچھے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ باقاعدہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام جمع کیے کہ کس کس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں ردیف، پیچھے بیٹھنے والے کو۔ تو علماء نے کتابیں لکھی کہ من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش بخت ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف بنے ہوئے تھے۔ حسنین کریمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے، تصور کی بات ہے۔ یعنی کوئی ہستی ہو آج کے دور میں، مثال کے طور پر اس کے ساتھ ہمیں گاڑی میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، چند افراد بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہ یادگار لمحات ہو جاتے ہیں کہ ایسی ہستی کے ساتھ ہم گاڑی کے اندر بیٹھے۔ جو دنیا دار ذہن کے لوگ ہوں گے وہ کسی وزیر کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی افسر کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو پوتوں کو بھی بتائیں گے اپنے کہ فلاں وقت میں وزیر کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھا تھا، فلاں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ اگر کسی کو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ اس طرح لمحات مل جائیں تو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو اب اگر عاشق تصور کرے کہ وہ کیسے خوش بخت ہوں گے کہ جن کو تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہوگا۔ انہی میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں ایک حدیث مبارکہ روایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا جسم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹکرا رہا تھا، مس کر رہا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ معاویہ تمہارا کون سا حصہ یہ میرے جسم سے ٹکرا رہا ہے؟ تو ان کا میرا پیٹ ٹکرا رہا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ اس کو علم اور حلم سے بھر دے، علم اور حلم سے بھر دے، یعنی علم ان کو عطا فرما اور حلم ان کو عطا فرما۔ حلم یعنی بردباری، برداشت ان کو عطا فرما۔ اور علماء نے بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے لکھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ احلم امتی، یہ ایک روایت بھی موجود ہے لیکن صحابہ کی اقوال موجود ہیں کہ امت میں سب سے بڑھ کر جو بردبار ہستی تھی، برداشت والی ہستی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ بہت برداشت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ آپ کو وقت کم ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر، 2 سے 2.5 سال ملے، لیکن 150 سے زیادہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ حدیث سنتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آگے پہنچایا کرتے تھے۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ان کو علم بھی عطا فرما، حلم بھی عطا فرما، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ علم بھی اللہ نے عطا فرمایا اور حلم بھی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو اس کے لیے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان مقرر تھے کہ جو اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ لکھنے والے افراد کم تھے اس دور میں، عرب کے اندر لکھنے کا رواج تھا لیکن کم تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے قصیدے اور بڑی بڑی جو غزلیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں، وہ ایک دفعہ سن کر یاد کر لیتے تھے۔ حافظہ اللہ نے بڑا مضبوط عرب کو عطا کیا تھا، تو لکھنے کا رواج یہ کم تھا، تو اس لیے لکھنا یہ کم افراد کو آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مقرر کیا تھا کہ جو اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوتی یا آپ علیہ السلام کو کہیں خطوط لکھوا کر بھیجنا ہوتے تھے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس وحی کو لکھا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتے تھے۔ انہی ہستیوں میں سے کہ جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا کی کہ قرآن جنہوں نے لکھا، جو نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان قرآن لکھنے والوں میں سے ایک ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ قرآن کے کاتبین وحی میں سے علماء نے ایک نام ان کا لکھا ہے کہ یہ لکھنا جانتے تھے، اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں گزارش کی تھی کہ ان کو آپ لکھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزارش کو قبول کیا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سارے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ہستی کے بیان کیے ہیں۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہر ایک کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ کلا وعد اللہ الحسنى، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور آخر میں فرما دیا کہ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑھ کر کامیابی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رضا ان کو عطا فرما دی، اور شان یہ دی کہ خود اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا باادب بنائے، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ